قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. بچہ اگر اب نارمل ہے بائی برتھ تو رقیہ بھی کر سکتے ہیں. جی ہاں کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر بچہ اب نارمل بائی برتھ ہے تو اس کے دو ریزنز ہو سکتے ہیں. کوئی میڈیکل کاز بھی ہو سکتا ہے یا پھر کوئی اسپریچل ریزن بھی ہو سکتا ہے. تو اگر آپ رقیہ کریں گے تو اس میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ اس میں شفا ہے. اینڈ بلیو می، بعض بچے ایسے ہوئے ہیں بورن جن کو بہت ساری پرابلمس تھی، ہم رقیہ کرتے کرتے وہ ٹھیک بھی ہوئے ہیں. اور نہ آپ زمزم کا پانی دیجئے، زمزم میں شفا ہے. وہ بچے کو پانی ریپلیس کر کے زمزم دیجئے، رقیہ کرتے جائیے انشاءاللہ تعالی. ٹوائلٹ میں زیادہ ٹائم والی بات ریپیٹ کریں. ٹوائلٹ سے کل ہم لیے تھے کہ ٹوائلٹ میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا جن کا مسلط ہونے کا ایک سمٹم ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی زیادہ ٹوائلٹ میں ٹائم سپینڈ کر رہا ہے تو اس کے اوپر رقیہ کریں. زمزم پر بھی دم کر سکتے ہیں. زمزم اگر بنا دم کیے بھی پیے تو ویسے بھی اس میں شفا ہے، اگر دم کر کے پیے تو بھی ٹھیک ہے. کمپریہنسو رقیہ کہاں سے کہاں تک ہے آپ دیکھیے، بک 2 میں ہے کمپریہنسو رقیہ، پیج نمبر 17 سے، پیج نمبر 17 سے لے کر پیج نمبر 27 تک ہے. پیج نمبر 17 سے پیج نمبر 27 تک. Some people have tea in toilet while reading newspaper. Very bad habit. ٹوائلٹ میں بات بھی نہیں کرنا ہے تو وہاں پہ کھانا پینا کیسے جائز ہوگا، آپ مجھے بتائیے. یہ ایک ٹاپک ہم لے لیتے ہیں، شیطان کی کچھ چالیں جس سے شیطان ہمارے اعمال تباہ کر دیتا ہے. ہلکی پھلکی ٹاپک ہے یہ، شیطان کی چالیں. یہاں پر شیطان کی کچھ ایسی چالیں ہیں جس سے شیطان ہمارے قریب آتا ہے اور ہمارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، ہمارے آخرت کو خراب کر دیتا ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، شیطان کا اٹیک ایزی ہو جاتا ہے، اور ان حالات میں شیطان جو ہے کا ہمیں پوزیس کرنا ایزی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جادو کا اثر بھی جو ہے ان حالات میں زیادہ ہوتا ہے، اور جادو کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے. سب سے پہلے برائی کو خوبصورت بنانا، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، کسی بھی برائی کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. جیسے سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ہجر آیت نمبر 39 میں آتا ہے، قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. یہاں پر شیطان کہتا ہے کہ اے میرے رب، بوجہ اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں بھی زمین میں ان کے لیے ساری چیزوں کو کیا کر دوں گا، مزین بنا دوں گا، اور ان کو بہکاؤں گا سب کے سب کو. یعنی شیطان کیا کرتا ہے، برائی کو بھلائی بتا کر ہمارے سامنے آتا ہے. تو اب دیکھیے جیسے جادو کا
اب کیا ہے، انسان جب پریشان ہوتا ہے تو جادو کا توڑ جادو سے ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے. تو جب ہم جادو کا توڑ جادو سے ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جنات ہمارے پر مسلط ہوتے ہیں، شیطان ہمارے پاس آتے ہیں، آخرت تو ہماری تباہ ہوئی ہی ہوئی. پھر لوگوں میں جدائی ڈالتے ہیں، ریلیشنز جو ہے شیطان کیا کرتا ہے، خراب کرتا ہے. فرسٹ وار آدم علیہ السلام کو آپ کو یاد ہوگا کہ سب کو آپ لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ پتا ہوگا. آدم علیہ السلام کے اوپر شیطان کا اٹیک کیسا تھا؟ شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ درخت جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا جہاں جانے کے لیے، وہ کہا کہ یہ درخت کا پھل کھانے سے تمہیں ہمیشگی کی زندگی ملے گی. یعنی اٹریکٹیو بنایا، خوبصورت بنایا، برائی کو بھلائی اس نے بتایا. تو یہ دھوکہ شیطان کا ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کوئی چیز ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے تو مت جائیے، کوئی چیز ہمیں بھلائی نظر آتی ہے اس کو پہچانیے. پھر بری چیزوں کو اچھے نام دینا، جیسے ابھی میں آپ کو بتائی کہ جو درخت تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا جہاں پر جانے کے لیے آدم علیہ السلام کو، اس کو جو ہے ہمیشگی کی زندگی کا بتایا. سود کو کیا کہتا ہے کہ بزنس ٹرانزیکشن کہتا ہے. شراب کو جو ہے دوا کہتا ہے. ڈانس اور میوزک کو آرٹ اینڈ کلچر شیطان کہتا ہے. تو شیطان جو ہے بری چیزوں کو اچھے اچھے نام دیتا ہے، تو اس سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. ٹیکنگ ٹو ایکسٹریم، یعنی بہت زیادہ ایکسٹریملی لیزی ہونا یا ایکسٹریملی ایکٹیو ہونا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. یعنی لیزی پیپل کو اب دیکھیں لوگ کیا ہوتے ہیں، بعض لیزی پیپل رہتے ہیں، شیطان کیا کرتا ہے ان کو لیزی 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 کرتے جاتا ہے. جیسے کہ رقیہ کرنا ہے آج نہیں کل سے، اذکار آج نہیں کل سے. اب صبح کے اذکار اب صبح پڑھ لیے تو نا شام میں کیا ضروری ہے. تو انسان کیا کرتا ہے، لیزی لوگوں کو اور لیزی کر دیتا ہے. تو شیطان کی اٹیک سے ہمیں بچنا ہے تو زیادہ لیزی نہیں ہونا ہے. سملرلی کچھ لوگ ایکسٹریملی ایکٹیو ہوتے تو ان کے دماغ میں ایسا شک ڈالتا ہے، اب جیسے کہ ناپاک جگہ جن آتا ہے تو اب نہ کہیں پاؤں لگ گیا یہ تو ناپاک ہو گیا، کہیں جوتا لگ گیا یہ تو ناپاک ہو گیا، کہیں ہاتھ لگ گیا یہ تو ناپاک ہو گیا. وضو کیے پتہ نہیں پھر وضو ہوا یا نہیں ہوا، پھر بار بار وضو میں بھی پانی جو ہے ہمیں ویسٹ نہیں کرنا ہے. ولحان نام کا ایک شیطان ہوتا ہے جو وضو کے ٹائم سے وسوسہ ڈالتا ہے. تو آپ دیکھیے تو اس طرح کسی بھی چیز کی ایکسٹریمٹی پہ نہیں جانا ہے، وہ بھی شیطان کا اٹیک ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے، ایک مڈل پاتھ پہ رہنا ہے. پھر اس کے بعد انسان کو سست اور لیزی بنا دینا. ابھی میں لی کہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیزی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جب ہم سوتے ہیں شیطان ہماری گردن کے پیچھے 3 گرہ باندھتا ہے، اس کے اندر پھونک بھی مارتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے سو جاؤ. جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تو سارے کھل جاتے ہیں. اس کے بعد انسان بہت ہی انرجیٹک اور ہیپی ہو جاتا ہے، ادروائز لیزی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اندر ابھی کوئی پوچھ رہے تھے قرآن پڑھتے وقت لیزی ہوتے ہیں تو کیا کرنا ہے. نمبر 1، فجر کی نماز آپ جو ہے پابندی سے پڑھتے ہیں، ٹائم سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں. دیکھیے صبح پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. دیکھیے جیسے ہی آپ صبح اللہ کا نام لے کر اٹھیں گے ایک گرہ شیطان کی کھل جاتی ہے، وضو کریں گے دوسری کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تو اسی طرح لیزینس اگر حاوی ہو رہی ہے تو فجر کی نماز کی پابندی کریے، کیونکہ نماز تو کسی حال چھوڑنا ہے ہی نہیں. پھر دوسرا وضو کریے، اس سے بھی لیزینس جائے گی. ایک اور حدیث ہے، نیند کے اٹھنے کے بعد 3 بار ناک کو جو ہے چھنکو، کیونکہ رات کو شیطان جو ہے ناک کے اوپری حصے میں ہوتا ہے. یہ بھی کل ہم لیے تھے. ایک اور جگہ ہے کہ صبح فجر کے بعد تک انسان سوتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا. جو فجر کے بعد بھی سوتا رہتا ہے تو وہ ایسا انسان ہے، یا پھر یہ وہ انسان ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کیا. تو بہر آپ دیکھیے کانوں میں تو گندگی چلی گئی، اس کے بعد کیا انسان اچھا کام کرے گا. تو یہ فجر کی نماز کی پابندی یہاں پر بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ اسلام سے اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن کافر ہی. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن سے متاثر ہوتے ہیں، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو جو ہے ان کو، لیکن یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں نہیں رکھنے کی وجہ سے، فجر کی نماز نہیں پڑھنا، اذکار نہیں پڑھنا، دیر تک سونا، اس کی وجہ سے جو ہے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کے باوجود وہ کافر ہی مر جاتے ہیں. پھر کبھی توبہ نہیں کرتے. پھر بعض لوگ لیزی ہو جاتے، تو حج میں کب کروں گی، بعد میں کروں گی، تھوڑے دن کے بعد پردہ کروں گی، یہ ہونے کے بعد یہ کر لوں گی. لیزی ہونے سے جو ہے انسان کیا کرتا ہے، پھر شیطان کی گرفت میں آتے جاتا ہے. شیطان جو ہے بہت کیا کرتا ہے، انسان کو لیزی بنا دیتا ہے اور قرآن سے اور علم حاصل کرنے سے دور کر
کر دیتا ہے انسان کو. تو پھر شیطان کا سب سے پاورفل ہتھیار کیا ہے؟ پوسٹپوننگ اینڈ ڈیلیئنگ تھنگس. تو انسان سے پوسٹپون کروانا چیزوں کو اور ڈیلے کروانا یہ شیطان کا بہت بڑا ٹول ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے کیا کریے، پوسٹپون مت کریے اور ڈیلے مت کریے. پھر جھوٹی امیدیں دلانا، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 120 میں آتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. لمبی لمبی جو ہے امیدیں دلاتے ہیں، اور شیطان کی جو امیدیں دلانا ہے وہ نہیں ہے، صرف ایک دھوکہ. شیطان کیا کہتا ہے، یہ کر لیے نا بس ہے، وہ کر لیے نا بس ہے، ایسا کر لیں گے نا تو ٹھیک ہے، ویسا کر لیں گے نا تو ٹھیک ہے. اتنا سورہ بقرہ کون پڑھیں گے، جانے تو ایک بار ملا کے پاس جانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار تعویذ پہننے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ جھوٹی جھوٹی باتیں، جھوٹی جھوٹی دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر الا غرورا، شیطان کا جو وہ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، وہ صرف دھوکے کا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا. شیطان کبھی کیا کرتا ہے، ایڈوائزر کی شکل میں آتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام کے وقت کا واقعے میں شیطان کیا کیا تھا، میں نے دونوں کے پاس جا کے شیطان کیا کیا، قسم کھایا کہ میں بے شک تمہارے لیے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں کے پاس جا کے قسم کھائی کہ میں بے شک تم دونوں کے لیے کیا ہوں، نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں. تو شیطان کیا کرتا ہے، ایڈوائزر کی شکل میں آتا ہے اور جو ہے آپ کو اچھے انسان کی طرح آپ کے پاس آ کے آپ کو بھٹکاتا ہے. جیسا کبھی کیا ہوتا ہے، آپ کے فرینڈ کی شکل میں آتا ہے، کبھی جو ہے آپ کو فرینڈ آ کے اکساتے ہیں. تو کبھی بھی غیبت سے، کسی کے باتوں کے اکسانے سے، یعنی اگر آپ کے اوپر کوئی جادو دے، اچھا تمہاری ساس کے تم بھی کرو کچھ بھی نہ ہوتا، انہوں کیے نا تو تم کیے تو کیا ہوتا، نہیں، کسی کے بھی باتوں میں مت آئیے. اگر ایڈوائزر کی شکل میں بھی شیطان آئے تو پھر بالکل بات مت مانیے. اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوتا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے، کوئی بھی چیز اچانک سے یہ کرو نہیں بولتا. شیطان کیا کرتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اچھا جیسے کہ اگر جو ہے ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایکسٹرا میرٹل افیئر کا ہے. ایکسٹرا میرٹل افیئر میں پہلے کیا کرتا، نہیں آپ جو ہے نا انہوں آپ کے سے بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات کرنے سے بات کرنے اور ایک فوٹو بھیجے تو کیا ہوتا ہے، ایک فوٹو کے بعد اب میں خالی مل لی تو کیا ہوتا، اور اسے ملنے کے بعد میں پھر زنا تک پہنچ جاتے. تو ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ ہوتا ہے شیطان کا. تو فرسٹ اسٹیپ پہ ہی اس کو کٹ آف کر دینا ہے. تو فرسٹ اسٹیپ پہ ہی جہاں پہ شیطان آتا ہے اس کو کٹ آف. میوزک ایک بار سننے سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا صرف شادی میں بے پردگی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر ایک بار سود کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار حرام کام کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. تو شیطان کے اٹیک کو پہچاننا ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، فرسٹ اسٹیپ پہ اس کو کٹ آف کر دینا ہے، کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا اپروچ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان خود کے لیے کیا صحیح ہے، کیا جو ہے غلط ہے، وہ بھول جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے انسان کیا کرتا ہے، جب شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھول جاتا ہے. تو انسان کو جو ہے بالکل دھیرے دھیرے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو شیطان کے قریب جاتا ہے اور اپنے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ بھول جاتا ہے. جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 میں آتا ہے، ہم نے آدم کو پہلے ہی تاکیدی حکم دے دیا تھا لیکن وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں کوئی عزم نہیں پایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وارن کیا تھا آدم علیہ السلام کو، لیکن پھر بھی آدم علیہ السلام اس چیز کو بھول گئے. پھر شیطان اپنے آپ سے اور اپنے سپورٹر سے ڈراتا ہے. تو شیطان اور اس کے سپورٹر سے بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 175 میں آتا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. تو بے شک شیطان ہے جو ڈراتا ہے اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے، اور اس سے فلا تخافوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اور ڈرو مجھ سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اگر ہم مومن ہیں. پھر شیطان کیا کرتا ہے، ڈاؤٹس ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے، انسان کے دل میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے. جیسے اگر ہم جو ہے نا قرآن پڑھ رہے تو میں صحیح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. جیسے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، میں صحیح پڑھ سکوں گی یا نہیں پڑھ سکوں گی. ہم کوئی اسکالر کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ اسکالر صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ڈاؤٹس کو آپ دور کریے، ڈاؤٹس آنے مت دیجیے.
پھر انسان کی کمزوریوں پر شیطان اٹیک کرتا ہے. انسان کی کیا کیا کمزوریاں ہیں؟ مایوسی، نا امیدی، لاپرواہی، خود سے محبت، باطل پرستی، کبر. پھر اگر کوئی ہم کو حقیر سمجھے، ہم کو ریجیکٹ کر دے، غصہ، برا مزاج، شک، کنفیوژن، ڈر، جلدی، کنجوسی، حرص، لا علمی، جینے کی اور دولت کی چاہ، بے خبر رہنا، لوگوں کے اوپر جبر یا زبردستی کرنا، لوگوں کے اوپر جو ہے شک کرنا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے بیماریاں ہیں. اور یہ ساری چیزوں کی بیماریوں کا جو ہے کیا ہے؟ علاج صرف اور صرف قرآن ہے. قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے تو شیطان کے اٹیک سے ہم بچیں گے. اور شیطان کا اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ صرف وسوسوں سے شیطان اٹیک کر سکتا ہے. شیطان جو ہے ہمیں جو کمزور کرتا ہے وہ موسٹلی وسوسوں سے ہوتا ہے. جیسے سورہ ناس میں بھی آتا ہے، کیا آتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسوں کا ذکر آیا ہے. پھر اسی طرح جو ہے آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 میں بھی فوسوس الیہ الشیطان، تو وسوسہ ڈالا کس کے؟ آدم علیہ السلام کے دل میں شیطان نے. تو پھر اب آپ دیکھیے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. موسٹلی شیطان کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ وسوسے سے ہوتا ہے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتائی کہ جادو ہے، میاں بیوی کے بیچ میں جو ہے جادو اگر ہو گیا ہے، ان لوگوں کے بیچ میں جھگڑا کرنا ہے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا؟ وہ آدمی خراب ہے، وہ آدمی برا ہے، وہ آدمی مر گیا تو اچھا ہے، وہ آدمی کو برا ہو گیا تو اچھا ہے، میں اس سے دور ہو گئی تو اچھا ہے، انہیں تو میری کبھی مانتا ہی نہیں، انہیں تو کبھی میری سنتا ہی نہیں. تو شیطان کا اٹیک سب سے زیادہ ایون اگر جادو بھی ہے تو موسٹلی وسوسے سے. دماغ ہمارا پھرتے رہتا ہے، دماغ میں خیال آتے رہتا ہے. یا پھر اس کے بعد وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس میں خواب میں آ کے جو ہے اٹیک کرتا ہے، کسی کی بھی شکل سے آ کے وہ فلاں تمہارا دشمن ہے، فلاں تمہارا یہ کر دیا، فلاں. تو شیطان کی جو وسوسے آتے ہیں اس کو دور کرنا ہے. تو شیطان جب پہلے اسٹیپ پہ وسوسہ ڈالے کہ نہیں، جیسے میاں بیوی کے بیچ میں جادو ہے، نہیں یہ خراب آدمی ہے، تو آپ دیکھیے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. شوہر کے جو ہے کیا ہونا ہے؟ شکر گزار ہونا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں جہنم میں شوہر کی ناشکری کی وجہ سے ہوں گی. تو اس طرح جو ہے نا، وہ تو فلاں ایسا ہے، وہ فلاں بدصورت ہے، کوئی انہیں ایسا بول دیے، کوئی ایسا کر دی. یعنی دو جو ہے دشمن بزنس پارٹنر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دشمنی ایسی آتی ہے کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں. تو شیطان کے وسوسوں کو وہیں پر روکے. اس کے علاوہ پر شیطان جو ہے کبھی انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جیسے سوراخا کی شکل میں آیا، کبھی آپ کی دوست کی شکل میں آ سکتا ہے، کبھی جو ہے آپ کے رشتہ دار کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں آ کے آپ کو کھسلا سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. تو آپ کبھی بھی جو ہے کیا کریں؟ شیطان کے وسوسوں سے بچے. اگر کسی اور کی شکل میں آ کے بہلائے، پھسلائے تو پھر بچے اس سے. اگر انسان کی شکل میں جن آئے تو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، آیت الکرسی پڑھے، اس کو بھگا دیں. کبھی صرف آوازیں آ سکتی ہے، گھر میں بھی آوازیں آ سکتی ہے، نیند میں بھی آواز آ سکتی ہے، کوئی بات پریشانی کی بات نہیں. شیطان جو ہے کسی کے اندر آ کر بات کر سکتا ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. رائٹنگ میں کچھ چھوڑ سکتا ہے تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. وہ انسان کو لے کر کہیں جا سکتا ہے اور کچھ لا بھی سکتا ہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں. ہم شیطان کو ہرا سکتے ہیں، اس سے لڑ سکتے ہیں، کیونکہ شیطان کی چال بہت کمزور ہے، وہ ہم سے کم تر مخلوق ہے. یہ سب چیزیں کیسے کرنا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے. ٹھیک ہے؟ کیا کنجوسی بیماری ہے؟ جی ہاں، حد سے زیادہ کنجوسی اور حد سے زیادہ اسراف دونوں بھی بیماری ہے. تو حد سے زیادہ جو ہے جو مال کا حریص ہوتا ہے وہ کنجوسی کرتا ہے. فجر کی نماز کو اٹھنا چاہ رہے لیکن کوئی نہ کوئی ریزن سے نہیں اٹھ رہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ فرسٹ ول پاور، دوسرا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تیسرا اپنی روٹین میں آپ دیکھیں کہ کیا ہے. آپ رات کو دیر سے سو رہے ہوں گے اس لیے صبح جلدی نہیں اٹھ رہے، رات اور جلدی سوئیے، اپنا روٹین ایسا کریے کہ نماز مس نہ ہو. کیونکہ پہلی بار آپ صبح میں فرسٹ ٹائم ہار گئے شیطان سے، یعنی پورا دن ہار گئے، اور نماز کسی بھی وجہ سے نہیں چھوڑی جا سکتی. اس کا سب سے پہلے سوال ہوگا ہاؤ ڈو وی نو اف اٹس شیطان اور ریئل پرسن. دیکھیے شیطان اپنے کسی انسان کی شکل میں آ کے ہم کو کچھ کہہ سکتا ہے، یا کوئی ریئل پرسن کے دل میں وسوسہ ڈال کے بھی ہمیں کچھ کہلوا سکتا ہے. اگر کوئی بھی انسان شر کی بات کر رہا ہے، اگر کوئی بھی انسان جو ہے اللہ کے خلاف یا اللہ کے احکامات کے خلاف بات کر رہا ہے، یا لوگوں میں شر پھیلانے والے اور فساد والی بات کر رہا ہے، تو وہ بات کسی نہ کسی فارم میں شیطان کی طرف سے آئی ہے، تو اس کو روک دینا ہے.
بچوں کو زیادہ ضد کرنا بھی شیطان، جی ہاں بچے زیادہ ضد کرنا بھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر جو ہے نا بہت بچے آج کل بہت زیادہ ہائپر ایکٹیو ہے. یہ ڈائٹ پر بھی ہوگا، کیونکہ ڈائٹ صحیح نہیں ہوگی تو بھی جو ہے ہوگا. تو ڈائٹ کا خیال رکھیے. پرزرویٹو جو بھی چیزوں میں ہے وہ اور پروسیسڈ فوڈ آپ مت دیجیے بچوں کو. ساتھ میں رقیہ کریے، انشاءاللہ تعالیٰ سب ٹھیک ہو جائے گا. شیطان can come physically, can come in dreams also. ایکسٹریملی ایکٹیو رہنا پازیٹیو وے میں از ناٹ شیطان کی چال، لیکن ایکسیسولی کوئی چیز کو آپ کر رہے، جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ وضو ہو گیا پھر بھی وضو ہوا یا نہیں، طہارت کے لیے اس طرح ایکسیسولی جو احکامات کے بھی آگے ہے. ہاں ایکسیسولی نماز پڑھ رہے، تہجد پڑھ رہے آپ یا نیک کام کر رہے، دیٹ از ناٹ شیطان کی چال. لیکن بہت زیادہ ڈاؤٹس ہے یا بہت زیادہ آپ اس طرح سے، جیسا میں وضو کا آپ کو بتائیے طرح بتائیے، تو یہ شیطان کی چال ہے. فیو پیپل ہیو ڈاؤٹس ہاؤ ٹو ڈسپوز تعویذ. کچھ بھی نہیں ہے، ڈسٹ بن میں پھینک دیجیے تعویذ. بندش کروائے، بندش جیسی چیز اگین جادو ہے. بندش بھی جادو بھی ہے، تو بندش کروانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دم کا پانی ڈسپوز آف ہوا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں، نکل لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ الگ رکھ کے پیے تو بھی ٹھیک ہے، سادے پانی میں ملائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اس میں ڈسپوز آف بھی ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انسان لگاتار بیمار ہے اور پریشان ہے پھر بھی وہ نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہا، تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ آپ دیکھیے کوئی انسان لگاتار بیمار ہے، پریشان ہے اور دوا لینے کے لیے تیار نہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ بس آپ پہلے تو دعا کریے اور اس کو سمجھائیے کہ اللہ کیسے، کیونکہ جب توحید پر انسان جم جاتا ہے، اللہ کے اوپر توکل، اللہ سے وہ کنیکشن بلڈ اپ کرنا ہے پہلے. جب اللہ کے اوپر، کیونکہ نماز جو ہے نا ہم کسی کو بھی زبردستی نہیں پڑھوا سکتے، اللہ کے ساتھ جب کنیکشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے تبھی انسان جو ہے سجدے میں گر سکتا ہے. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.